یہ ایک حیران کن دم اور مجرب وظیفہ ہے، عام اتنا کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے، گمنام اتنا کہ کم ہی لوگ اس کی تاثیر جانتے ہیں۔ یہ زہر کا شرطیہ علاج ہے، اس سے پاگل آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے جو مانگو مل جاتا ہے۔ یہ دم مسنون بھی ہے اور آزمودہ بھی۔ اس وظیفے کے حیران کن کمالات کا ان 3 مستند واقعات سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ پہلا واقعہ، ٹانگ سے معذور خاتون ٹھیک ٹھاک چلنے لگی۔ تفسیر القرآن کریم کے مصنف اپنی فیملی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کی ہمشیرہ صاحبہ ایک ٹانگ سے معذور تھیں۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ اچانک ان کی دوسری تندرست ٹانگ بھی بیکار ہو گئی۔ اس خوفناک صورتحال پر گھر والے بے حد پریشان ہوئے کہ اب اس بیچاری کا کیا بنے گا۔ اس پر والد صاحب کو کسی نے یہی وظیفہ بتا دیا۔ الحمدللہ وظیفہ کرتے ہوئے 13واں دن تھا کہ یکایک ہمشیرہ صاحبہ ٹانگ پر کھڑی ہو گئی اور ٹھیک ٹھاک چلنے لگی۔ اس واقعے کو 40 برس بیت گئے مگر ان کی ٹانگ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا واقعہ، پاگل آدمی ایک ہی دم سے ٹھیک ہو گیا۔ سیدنا علاقہ بن سحار سلیتی التمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ واپسی پر وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے تو وہاں ایک پاگل آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے گھر والوں نے صحابی سے کہا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے رسول خیر لائے ہیں، تو کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے تم اس پاگل کا علاج کر دو؟ صحابی نے اسی وظیفے سے تم کیا تو حیران کن طور پر وہ پاگل بالکل ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے خوش ہو کر صحابی کو 100 بکریاں دی۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا صرف یہی وظیفہ پڑھا تھا یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھا تھا؟ اس صحابی نے کہا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، پھر تم معاوضہ لے لو۔ لوگ باطل دم سے کھاتے ہیں جبکہ تم ایسے دم سے کھا رہے ہو جو حق ہے۔ تیسرا واقعہ، ایک دم سے زہر کا علاج ہو گیا۔ صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فوجی دستے کے ساتھ سفر میں تھے۔ رات کو اس دستے نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ ڈالا تو ایک خاتون آ کر کہنے لگی، قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا تم میں کوئی بچھو کے زہر کا دم کرنے والا ہے؟ یہ سن کر صحابی رسول ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے ساتھ چل دیے۔ انہوں نے قبیلے کے سردار کو یہی دم کیا تو وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ بطور شکریہ اس نے 30 بکریاں دیں اور ہمیں دودھ بھی پلایا۔ جب صحابی واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا، کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا جس سے اللہ نے کرم کر دیا۔ جی ہاں پیارے ناظرین، ان تینوں واقعات میں جو وظیفہ پڑھ کے دم کیا گیا وہ سورہ فاتحہ ہی ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہے اور جسے ہر مسلمان ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتا ہے، لیکن افسوس اس کی تاثیر سے ہم لوگ واقف نہیں۔ آئیے آج سے اپنے ہر قسم کے مریضوں پر اس سورہ مبارکہ سے دم کریں اور اپنی مشکلات سے نجات حاصل کریں۔ سورہ فاتحہ کی عظمت۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ جبرائیل نے بتایا، یہ آسمان کے اس دروازے کے کھلنے کی آواز ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے آج ایک ایسا فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کو 2 نور ملنے کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ان میں سے ایک فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ ہے اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں آیات مبارکہ کے ذریعے سے جو بھی تمنا کریں گے اللہ اسے پوری فرمائے گا۔